زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غور و فکر کی عادت ڈالیں، جسے ہم کہتے ہیں ریسرچ۔ ریسرچ کیا چیز ہے؟ ریسرچ یہ چیز ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں کہ یہ صحیح ہے اب یا غلط ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں آدھی سے زیادہ تو کتابیں غلط ہیں۔ میں جب تھا ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ 2020 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 100 کتابیں پر پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا، اور ان میں طرح طرح کی خرافات، قرآن پاک کی آیات غلط لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے نا کہ جو والدین ہیں، جو ہم لوگ ہیں، جو عام سوسائٹی کا بندہ ہے، اسے جو سننا ہے وہ اس نے آگے فارورڈ کر دینا ہے، مطلب یاد کر لینا ہے، اس نے کبھی چیلنج ہی نہیں کرنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم پولیٹیکل سائنس کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس پہ لکھا مثال کے طور پر کہ فلاں ملک کا وزیر خارجہ 1960 میں انتقال کر گیا، یعنی 1960 میں اس ملک کے وزیر خارجہ کی فلاں اس نام لکھا ہوا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آگے کوئی 150-200 صفحے کے بعد لکھا ہوا ہے اسی ملک کا اسی وزیر خارجہ کا نام کہ انہوں نے پاکستان کا دورہ 1965 میں کیا۔ اب اگر دیکھیں نا، یہ دو چیزیں بندہ ملا کے دیکھے تو کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے کی 5 سال کے بعد کوئی دورہ کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹ جو ہے وہ غلط ہے، یا 60 والی غلط ہے یا 65 والی غلط ہے۔ تو اس طرح چیزوں کو نا ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے اور چیزوں کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ CSS PMS ISSB اور جو باقی بھی امتحانات ہیں، اس میں فیل ہونے کی ہماری زیادہ تر یہی وجوہات ہیں، اور وہ ہے رٹا۔ اب رٹا میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک آپ محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی میں کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جن کا نام کا کلمہ پڑھ کے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، اور اگر ان پہ ایمان نہیں لاتے اور پورا ایمان نہیں لاتے اور شرطوں صفتوں کے ساتھ نہیں لاتے تو بھی انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی، عمر کتنی تھی، وہ کہے گا جی 63 سال۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ بات ادھوری ہے۔ دیکھیں، اس زمانے میں جو کیلنڈر چلتا تھا وہ تھا اسلامی کیلنڈر، یہ جو عام ہمارا اسلام کے مہینے ہوتے ہیں وہ والے، اور اسلامی سال میں اور جو انگلش کیلنڈر ہے جنوری فیبری والا، اس کے دنوں میں فرق ہوتا ہے، تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ کیلنڈر تو فکس ہے، جنوری کے ہر دفعہ 31 ہی ہوں گے اور فیبری کے 28 ہوں گے، لیپ کے سال میں 4 سال کے بعد 29 ہو جائیں گے، باقی سارے مہینے فکس ہیں 365 اور لیپ کے سال میں 366۔ لیکن اسلام کا جو سال ہے اس کے دیکھیں نا، چاند کے لحاظ سے 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، 28 کا بھی چاند نکل سکتا ہے، تو دیر فور وہ تقریباً 10 دن کا فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 63 سال تھی، تو پھر یہ جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے کتنی بنتی ہے؟ یہ کوئی پتہ نہیں، آپ بے شک چیک کر لیں، 99.99% لوگوں کو نہیں آتی۔ وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ لکھی ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ ایک بڑے ٹی وی پہ 4 بڑے مستند قسم کے جو عالم اور بڑے لوگ تھے، ان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی فلاں بزرگ دیکھیں فوت ہوئے ہیں، فلاں سال میں پیدا ہوئے، فلاں سال میں فوت ہوئے، ان کی عمر 63 سال بنتی ہے، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں عقیدت، اور وہ انگلش والے 63 سال بتا رہے تھے کہ جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 22,330 دن، اور اگر آپ لیپ کا سال شامل کر کے اس کو گنتے ہیں تو یہ بنتی ہے 61 سال اور 50 دن۔ ایک دفعہ ہمارے جو مشہور عالم دین ہے مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عمر مبارک جو ہے وہ بتائی 61 سال 2 مہینے اور 4 دن۔ میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا جی میں نے یہ حساب کیا ہوا ہے، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھئی ایک تو آپ کی بات لاکھوں کروڑوں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور دوسرا یہ بات ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو خیر انہوں نے بڑی مہربانی کی، جیسے ایک بڑا پن ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کال کر لی، کال کر کے جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی پھر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اگر آپ نے لیپ کے سال بھی شامل کیے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل میں نے کیے ہیں، یہ بنتے ہیں 61 سال اور 50 دن۔ تو انہوں نے کہا جی فرینکلی سپیکنگ ہمیں تو زیادہ تر لکھی لکھائی ملتی ہیں تقریریں، اور اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو میں نے اس پہ ذاتی ریسرچ نہیں کی، لیکن بہت شکریہ۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ پھر ہو گیا نا 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن۔ میں نے کہا نہیں یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں اس میں کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا اس میں یہ غلطی ہے کہ دیکھیں نا، مہینہ جب ہم کہیں گے تو مہینہ جو ہے نا 28 کا بھی، 29 کا بھی، 30 کا بھی، 31 کا بھی، کہ انگلش کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہاں پھر فرق آ جائے گا۔ اس لیے جب ہم چھٹی بھی لیتے ہیں نا سرکاری محکمے سے، تو ہم لکھتے ہیں 270 دن، 156 دن، 120 دن، یعنی ہم یہ نہیں لکھتے 4 مہینے، کیونکہ مہینوں کی گنتی میں فرق آ جاتا ہے۔
تو یہ تو ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک. میں نے ایک اگزامپل سے آپ کو سمجھایا کہ دیکھیں 63 سال مشہور ہے اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے بالکل 63 سال ہے, لیکن آج کل کیونکہ انگلش کیلنڈر استعمال ہوتا ہے لہٰذا ہمیں یہ دونوں آنی چاہیے. اسی طرح سے ہم نے کہا جی جس دن پاکستان مرز وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو, اس رمضان شریف تھا اور 27ویں شب قدر کو بھی ہم وہ کرتے ہیں, 27ویں زیادہ چانسز ہوتے ہیں تاک رات کے کہ شب قدر ہوگی. اچھا ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمعہ تھا. آپ ابھی کیلنڈر نکالیں اس دن جمعرات کا دن تھا. 14 اگست 1947 کو جمعے کا دن نہیں تھا, اور یہ بات میں نے ٹی وی پہ بھی ایک دفعہ کی اور بڑا ہنگامہ اس پہ ہوا, اور پھر لوگوں کو ہم نے عرض کیا کہ بھائی جان کیلنڈر آپ چیک کریں, اس دن جمعرات کا دن تھا. اسی طرح سے ہمارا ایک بڑا مائل سٹون ہے قرارداد پاکستان جو 1940 میں لاہور میں ہوئی. اچھا یہ 23 مارچ بھی ہم مناتے ہیں بڑی شایان شان طریقے سے ہر سال. افواج پاکستان ہماری اس میں پریڈ ہوتی ہے, بڑا بہترین قسم کا جذبہ ہوتا ہے, پورا ملک جاگا ہوتا ہے. اچھا اب یہ بھی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے, بہت کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب میں تو نہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں قرارداد کیا ہوتی ہے کہ ایسے 1 لاکھ لوگ بیٹھے, ایک بندہ آیا اسے تقریر کی اور اس نے کہا جی کہ دیکھیں میرے خیال کے مطابق ہندوؤں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, ہمارا دین تک جو ہے اس میں مسئلہ بنا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, دیر فور ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. دیکھیں ایک یہ بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں کیوں چاہیے, ایک کہہ سکتا ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ ایک قرارداد ہے, ایک نظریہ ہے, اور لوگ اس پہ پھر بحث کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ اسمبلی میں ہاتھ کھڑے کریں, وہ پتہ ہی نہیں کون سا بل ہے اور اسمبلی میں سے بل پاس ہو گیا اور قانون بن گیا. اس زمانے میں لوگ باقاعدہ بحث کرتے تھے اور بحث کرواتے تھے. تو یہ قرارداد پاکستان جو ہے یہ 23 مارچ 1940 کو مجمع میں پیش کی گئی, اس پر تقریریں ہوئیں, بحث و تمیز ہوئی, لوگوں نے حصہ لیا, اور 24 کو بھی حصہ لیا, اور 24 کو یہ قرارداد منظور ہوئی. تو ہمیں دونوں باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ قرارداد جو ریزولوشن ہے اٹ واز پریزنٹڈ بیفور آل دیٹ کراؤڈ, جو بھی وہ مجمع تھا وہاں پہ 23 مارچ 1940, اور یہ منظور ہوئی جس دن پاس ہوئی وہ تھا 24. اسی طرح سے قرارداد مقاصد ہے 1949 میں جو ہمارے سارے آئین 1956 والا 1962 1973 کے آئین کی بنیاد ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ہوگا, اسلام سرکاری مذہب ہوگا, جو بنیادیں جو رکھی گئیں وہ قرارداد مقاصد میں رکھی گئیں. اب قرارداد مقاصد بھی اس طرح سے ہے کہ ایک دن وہ پیش ہوئی, پھر اس پر ڈسکشن ہوئی, اور کچھ دنوں کے بعد وہ پاس ہو گئی, منظور ہو گئی. تو وہ دونوں باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تو یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے صرف رکھی ہیں کہ بھائی رٹے سے کام نہیں لینا, آپ نے ہر چیز کو دوبارہ چیک کرنا ہے. مثلا میں ایک دفعہ سود پہ لکھ رہا تھا ایک آرٹیکل چند سال پہلے, اور میں نے بڑے جید علماء کرام, میں ان کا نام نہیں لے رہا, میں نے ان کے کچھ رسالے یا بروشر چھوٹی چھوٹی کتابیں میرے پاس تھیں سود کے بارے میں, اور انہوں نے لکھا ہوا تھا حوالہ دے کے کہ سود کی مثال کے طور پر یہ فلاں حدیث نمبر اتنے فلاں کتاب میں, بخاری حدیث نمبر اتنے, ابن ماجہ حدیث نمبر اتنے فلاں. اچھا جب میں نے وہ اصل کتابیں بخاری شریف نکالی اور اس میں نے دیکھا تو حدیث کا نمبر ہی نہیں تھا. تو آپ دیکھیں وہ پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے, ان کی یادداشت کی غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ مضمون کسی نے لکھا اور انہوں نے آخری صرف اس کو ایک سرسری نظر سے دیکھا ہو. تو اب چیزوں کو, میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیزوں کو چیلنج کرنا سیکھیں. جیسے میں نے دیکھے نا کسی زمانے میں اس چیز کو دیکھا کہ یار میں ویریفائی کروں کہ کیا واقعی جمعہ تھا کہ نہیں تھا. یہ بات مجھے کسی نے بتائی نہیں ہے, میں نے خود نکالی. اس زمانے میں ایک ہمارا کیلنڈر ہوتا تھا 150 سال کا, موبائل کی فیسلٹی تو بعد میں آئی, تو اس سے پھر میں نے یہ نکالا کہ نہیں جی اس نے تو جمعرات کا دن تھا. تو جو چیز بھی آپ پڑھتے ہیں, جو چیز بھی آپ دیکھتے ہیں, اس کے اصل سورس تک ضرور پہنچیں, اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ تھوڑا سا آپ جب چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ میں ایک انالیسس کی پاور آئے گی. انالیسس کی پاور آئے گی تو آپ کو زیادہ سچ آپ کے سامنے چیزوں کو, بالکل ہم بچپن میں تھے, ہم نے کتاب میں پڑھا جی سمتیں 4 ہوتی ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب. وہ ایک بچہ سا ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہوتا تھا عجیب سا, اور وہ سمتیں بتا رہا ہوتا تھا, اور مشرق کی طرف سورج ہوتا تھا. بھائی کم سے کم سمتیں 6 ہوتی ہیں, 6 جس کو اردو میں کہنا چاہیے. دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب اوپر اور نیچے. اب دیکھیں نا میں کہتا ہوں ایک پنکھا ہے, آپ دیکھیں کدھر ہے, آپ جی چاروں طرف دیکھ لیں کوئی پنکھا نہیں, تو پنکھا تو اوپر لگا ہوا ہے یا نیچے کوئی چیز پڑی ہے. اچھا اس کا یہ بھی ہوتا ہے جیسے دیکھیں نا مشرق شمال مشرق, یعنی اس کے درمیان میں مشرق اور شمال کے درمیان میں کر کے ہے. اس باریکی میں نہ بھی جائیں تو کم سے کم 6 سمتیں تو بنیں گی نا, جس کو ہم 4 ہی کتابوں میں پڑھتے رہیں. تو بس میری یہ گزارش ہے کہ رٹے کو پلیز چھوڑ دیں. رٹا زندگی میں آپ کو ناکام کر دے گا. آپ چیزوں کو چیلنج کرنا سیکھیں, چیزوں کو دیکھیں کہ اس کے اندر جا کے گہرائی میں دیکھیں, جو میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی ہیں. بہت بہت شکریہ.